اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الرہن، حدیث نمبر 2508، اردو ترجمہ۔ آدمی اپنی پستی میں ہو اور گروی رکھے، اور اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں فرمایا اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ہاتھ گروی رکھ لو۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، ہم سے حشام دستوائی نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو کے بدلے گروی رکھی تھی۔ ایک دن میں خود آپ کے پاس جو کی روٹی اور باسی چربی لے کر حاضر ہوا تھا۔ میں نے خود آپ سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صبح اور کوئی شام ایسی نہیں آئی کہ ایک سا سے زیادہ کچھ اور موجود رہا ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر تھے۔ حدیث نمبر 2509، زرہ کو گروی رکھنا۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا کہ ہم نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قرض میں رہن اور ضامن کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے اسود نے بیان کیا، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا ایک مقررہ مدت کے قرض پر، اور اپنی زرہ اس کے یہاں گروی رکھی تھی۔ حدیث نمبر 2510، اردو ترجمہ۔ مدت کے قرض پر اور اپنی زرہ اس کے باب ہتھیار گروی رکھنا۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا کہ عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن اشرف یہودی اسلام کے پکے دشمن کا کام کون تمام کرتا ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دے رکھی ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں یہ خدمت انجام دوں گا، چنانچہ وہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ 1 یا 2 وسق غلہ قرض لینے کے ارادے سے آیا ہوں۔ کعب نے کہا لیکن تمہیں اپنی بیویوں کو میرے یہاں گروی رکھنا ہوگا۔ محمد بن مسلمہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا ہم اپنی بیویوں کو تمہارے پاس کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں جب کہ تم سارے عرب میں خوبصورت ہو؟ اس نے کہا کہ پھر بھی اپنی اولاد گروی رکھ دو۔ اس نے کہا پھر اپنی اولاد گروی رکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اولاد کس طرح رہن رکھ سکتے ہیں؟ اس پر انہیں گالی دی جایا کرے گی کہ 1-2 وسق غلے کے لیے رہن رکھ دیے گئے تھے، تو ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی۔ البتہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے یہاں رہن رکھ سکتے ہیں۔ سفیان نے کہا کہ مراد لفظ لامہ سے ہتھیار ہے۔ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے چلے آئے، اور رات میں اس کے یہاں پہنچ کر اسے قتل کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو خبر دی۔ حدیث نمبر 2511، اردو ترجمہ۔ گروی جانور پر سواری کرنا، اس کا دودھ پینا درست ہے۔ اور مغیرہ نے بیان کیا، اور ان سے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ گم ہونے والے جانور پر اگر وہ کسی کو مل جائے تو اس پر چارہ دینے کے بدلے سواری کی جائے، اگر وہ سواری کا جانور ہے، اور چارے کے مطابق اس کا دودھ بھی دہا جائے اگر وہ دودھ دینے کے قابل ہے، ایسے ہی گروی جانور پر بھی۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زکریا بن ابی زائدہ نے بیان کیا، ان سے عامر شعبی نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروی جانور پر
اس کا خرچ نکالنے کے لیے سواری کی جائے۔ دودھ والا جانور گروی ہو تو اس کا دودھ پیا جائے۔ حدیث نمبر 2512 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں زکریا نے خبر دی، انہیں شعبی نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گروی جانور پر اس کے خرچ کے بدل سواری کی جائے۔ اسی طرح دودھ والے جانور کا جب وہ گروی ہو تو خرچ کے بدل اس کا دودھ پیا جائے، اور جو کوئی سواری کرے یا دودھ پیے وہی اس کا خرچ اٹھائے۔ حدیث نمبر 2513 اردو ترجمہ۔ یہود وغیرہ کے پاس کوئی چیز گروی رکھنا۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدت ٹھہرا کر ایک یہودی سے غلہ خریدا اور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔ حدیث نمبر 2514 رہن اور مرتہن میں اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے یا ان کی طرح دوسرے لوگوں میں تو گواہی پیش کرنا مدعی کے ذمہ ہے، ورنہ منکر مدعا علیہ کی سے قسم لی جائے گی۔ ہم سے خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے نافع بن عمر نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 2 عورتوں کے مقدمے میں لکھا تو اس کے جواب میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکیں تو مدعی علیہ سے قسم لی جائے گی۔ حدیث نمبر 2515 اور 2516 اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابو وائل نے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص جان بوجھ کر اس نیت سے جھوٹی قسم کھائے کہ اس طرح دوسرے کے مال پر اپنی ملکیت جمائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ اس ارشاد کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ آیت نازل فرمائی، وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے دنیا کی تھوڑی سی پونجی خریدتے ہیں، آخر آیت تک انہوں نے تلاوت کی۔ ابو وائل نے کہا کہ اس کے بعد اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ ہمارے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ ابو عبد الرحمن یعنی ابو مسعود نے تم سے کون سی حدیث بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے حدیث بالا ان کے سامنے پیش کر دی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے سچ بیان کیا ہے، میرے ایک یہودی شخص سے کنویں کے معاملے میں جھگڑا ہوا تھا، ہم اپنا جھگڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گواہ لاؤ ورنہ دوسرے فریق سے قسم لی جائے گی۔ میں نے عرض کیا پھر یہ تو قسم کھا لے گا اور جھوٹ بولنے پر اسے کچھ پرواہ نہ ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر نہایت غضبناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی۔ اس کے بعد انہوں نے وہی آیت پڑھی، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے تھوڑی سی پونجی خریدتے ہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الرہن کی حدیث نمبر 2508 سے 2516 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔